ابھی 7ویں نو میں ان اسماء کا باس ہے جو ذات کے اعتبار سے وہ اسم ہیں اور معنی کے اعتبار سے وہ ان شرطیے کے معنی کو متضمن ہے، اور وہ ہمیشہ 2 جملوں پر داخل ہوتے ہیں، پہلے جملے کو شرط، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ النوع السابع، نو ایسا نو جو کہ 7واں اسماء ہیں، ایسے اسماء کے جزم دیتی ہیں وہ اسماء فعل کو، ایسا فعل جو کہ مضارع ہے۔ اب یہ اسماء یہ ہے جمع مکسر، اور جمع مکسر کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ جماعت کی تعویل میں ہو کر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے۔ اس لیے دیکھو تجزم واحد مؤنث ہے، ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اسماء ہے۔ اب اسماء یہ جمع مذکر، جمع مکسر، جماعت کی تعویل میں ہو کر یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے۔ حال کونہا، ترا حالے کی، اچھا بھائی، 7واں نو اسماء ایسے اسماء کے جزم دیتی ہیں وہ اسماء فعل کو، ایسا فعل جو کہ مضارع ہے۔ حال قول، درا حال کے ہونا ان اسماء کا، شامل ہونے والی ہیں وہ اسماء، شامل جو ہونے والی ہیں اوپر معنی ان کے، یعنی وہ کیا ہے؟ ان کے معنی کو متضمن ہے، اور داخل ہوتی ہیں یہ اسماء، داخل جو ہوتی ہیں اوپر 2 فعلوں کے۔ وَيَكُونُ الْفِعْلُ الْأَوَّلُ، اور ہوتا ہے فعل ایسا فعل جو کہ پہلا سبب، اور ہوتا ہے فعل ایسا فعل جو کہ پہلا ہے سبب ہو۔ سبب جو ہوتا ہے واسطے فعل دوسرے کے، سبب جو ہوتا ہے واسطے فعل دوسرے کے۔ ویسمى، اور نام رکھا جاتا ہے پہلے کا شرط اور دوسرے کا جزا۔ اور یہاں پر وہ ضابطہ عرض کیا تھا کہ 2 اسموں کا ایک حرف عاطفے کے ذریعے سے 2 معمولوں پر عطف ڈالا جائے۔ فَإِن كَانَ الْفِعْلَانِ، پس اگر ہوں دونوں فعل مضارع، یا ہو پہلا فعل مضارع نہ دوسرا، اگر ہو پہلا فعل مضارع، یہ دون الثانی، یہ کان کے لیے مفعول فی بنے گا، نہ دوسرا، تو فالجزم واجب، دونوں فعل کیا ہے؟ مضارع ہوں تب بھی جزم واجب ہے۔ اگر پہلا فعل مضارع ہے دوسرا مضارع نہیں ہے پھر بھی کیا ہے؟ جزم واجب ہے۔ جزم جو واجب ہے مضارع میں، اور یہ 9 ہیں اذروی اسماء کے، اور 9 تو خبر مرفوع بضم لغن، پھر 9 تو اسم تام مع ناصب التمیز، مبہم ممیز مضاف، ناصب التمیز غلط کا، مبہم ممیز مضاف، اسماء جمع مکسر، تمجید مضاف الیہ مجرور بالکسر۔ یہ 9 ہیں اذروی اسموں کے، یعنی من اور وغیرہ، وغیرہ سے مراد اس کے اخوات ہیں، من وغیرہ۔ ایک ان میں سے من ہے، بعض ان میں سے من ہے، ثابت ان میں سے من ہے، میں مراد لیتا ہوں من کو۔ اسی طرح ما، ایون، متا، ان سب کی ترکیب اسی طرح۔ اب ان میں سے 3 جو ہیں من، ما، ایون،
یہ کبھی مرفوع محلاً مبتدا ہوتے ہیں، کبھی منصوب محلاً، کبھی مجرور محلاً ہوتے ہیں۔ من، ما، ایون جو ہے اگر ان کے بعد شرط جو ہے فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو، من، ما اور ایون اگر کیا ہے ان کے بعد شرط ہے، شرط کو دیکھیں گے فعل لازم ہے یا متعدی ہے لیکن مفعول بھی موجود ہے، تو ان دونوں صورتوں میں یہ مبتدا بنتے ہیں۔ اگر مفعول بھی موجود نہیں، من اور ما کے بعد جو ہے شرط فعل متعدی ہے لیکن مفعول بھی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ مفعول بھی مقدم بنتے ہیں، پھر یہ مفعول بھی مقدم بنتے ہیں۔ اگر ان سے پہلے کیا ہے مضاف یا حرف جارہ ہو تو پھر یہ مجرور محل بنتے ہیں۔ من، ما، ایون جو ہے ان تینوں کا حکم یہ ہے کہ یہ کبھی مرفوع محلاً، کبھی منصوب محلاً، کبھی مجرور محلاً ہوتے ہیں۔ باقی 6 وہ ہمیشہ منصوب محلاً مفعول فی مقدم بنتے ہیں۔ اس میں کیونکہ باقی جو 6 ہیں ان کے اندر ظرفیت کا معنی ہے، بعضوں میں ظرف زمان والا معنی ہے، بعضوں میں ظرف مکان والا معنی، مثلا انا، حیثما، اینا یا اینما، ان میں ظرف مکان کا معنی ہے۔ باقی مہما، ازما، متا ان کے اندر ظرف زمان کا معنی ہے جس وقت۔ اتنی بات آ گئی ذہن میں؟ اچھا، اب ایون میں اور من اور ما میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ایون جب شرطیہ ہو، استفہامیہ، موصولہ، موصوفہ نہ، جبکہ شرطیہ ہو تو یہ لازم الاضافت ہونے کی وجہ سے معرب ہے۔ ایون جو ہے شرطیہ یہ لازم الاضافت ہے، ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اور اس لازم الاضافت ہونے کی وجہ سے یہ معرب ہے۔ اب اگر عامل رافع ہے تو ایون پڑھیں گے، عامل ناصب ہے تو اگر عامل جارہ ہے تو ایون پڑھا جاتا ہے۔ آئے سن میں؟ اور اگر یہ بنے منصوب این تو یہ مفعول بنے گا۔ اب یہ کون سا مفعول بنتا ہے؟ یہ ہمیشہ اپنے مضاف الیہ کے تابع ہے۔ کس کے تابع ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ اگر اس کا مضاف الیہ ظرف ہے تو یہ مفعول فی بنتا ہے، مثلا ای یوم صمت صمتو، ای یوم صمت، جس دن تو روزہ رکھے گا تو میں بھی کیا ہے روزہ رکھوں گا۔ اگر اس کا مضاف الیہ مصدر ہے تو یہ مفعول مطلق بنتا ہے، ای ضربت ضربت ضربتو۔ ایسے میں اگر اس کا مضاف الیہ جو ہے ظرف بھی نہیں مصدر بھی نہیں ہے تو پھر یہ مفعول بھی بنتا ہے، جیسے ای شیء تأکل آکل۔ ایسے میں اگر یہ کیا ہے جملے کے شروع میں آ جائے، کلام کے شروع میں آ جائے تو یہ اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مبتدا بنتا ہے۔ وَهُوَ اور یہ کون؟ یہ من لا یستعمل نہیں استعمال کیا جاتا ہے یہ من مگر بیچ ذوی العقول کے۔ ذوی جو ہے ذوی یہ جمع مذکر سالم معنوی ہے، جمع مذکر سالم کیا ہے؟ صوری کہو، صوری جمع مذکر سالم صوری۔ جب یہ مضاف ہو معرف باللام کی طرف تو ہمیشہ اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، رفع ضمہ تقدیری، نصب فتح تقدیری۔ ایسے میں جانی ذوی العقول، رأیت ذوی العقول، مررت بذوی العقول۔ نہیں استعمال کیا جاتا ہے مگر بیچ ذوی العقول کے، جیسے من یکرمنی اکرم ہو، من یکرمنی اکرم ہو، من یکرمنی جو عزت کرے گا میری، اکرم ہو میں اس کی عزت کروں گا۔
اب یہ یکرمنی اس کا مفعول بھی موجود ہے، تو اس صورت میں یہ من اسم متضمن معنی حرف شد مصطلح مبتدا مرفوع محلہ. اے ان یکرمنی، اگر میری عزت کرے گا زید تو اکرم، میں اس کی عزت کروں گا. اگر میری عزت کرے گا امر تو میں اس کی عزت کروں گا. وما اور وہما اور وہما، اس میں بھی وہی 5 ترکیبیں. نہیں استعمال کیا جاتا ہے وہ ما مگر بیچ غیر ذوی العقول کے. غالباً، غالباً کا ضابطہ پہلے عرض کیا تھا. غالباً جو ہے غالباً یا تو اس کو بناؤ حال، یہ یا تو بنتا ہے حال. نہیں استعمال کیا جاتا ہے وہ ما طرح حالے کے غالباً، اس میں نہیں استعمال کیا جاتا ہے وہ ما غیر ذوی العقول میں غالباً. یا کیا ہے غالباً کو مفعول مطلق بناؤ بحذف موصوف. لا یستعمل استعمالا غالباً، لا یستعمل یا غالباً کو بناؤ مفعول فی بحذف موصوف زمانا. لا یستعمل زمانا غالباً. بس غالباً میں یہی 3 ترکیبیں ہیں. یا اس کو حال بناؤ، یا کیا ہے مصدر معذوف نکال کے اس کو مفعول مطلق، یا زمان کا لفظ معذوف نکال کے اس کو مفعول فی. مثال اس کی جیسے ما تشترے اشترے، جو کچھ تو خریدے گا میں بھی خریدوں گا. اگر تو خریدے گا گھوڑا تو میں بھی خریدوں گا گھوڑا. اگر تو خریدے گا کپڑے کو تو اشتر الثوب، میں بھی خریدوں گا کپڑے کو. وَأَيٌّ وَهُوَ لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي ذَوِي الْعُقُولِ. یہ کتاب والے نے ذوی العقول کا قید لگایا، لیکن دیگر کتاب والے اس کو جو ہے مشترک بناتے ہیں. یہ ذوی العقول میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ شیء تاکل، اب یہ شیء جو ہے یہ کوئی ذوی العقول تو نہیں ہے، ایسے نہیں، یہ ذوی العقول نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں استعمال کیا جاتا ہے وہ عین، نہیں جو استعمال کیا جاتا ہے مگر بیچ ذوی العقول کے. وَتَلْزَمُهُ الْإِضَافَةُ اور لازم ہے اس کو مضاف ہونا. یعنی عین جب شرطیہ ہو تو پھر اس کے لیے مضاف ہونا لازم ہے، بشرطے کہ اس کے بعد ما کا حرف نہ ہو. وَأَيَّمَّا تَدْعُو، اس یہ قید لگاؤ تاکہ یہ مثال سے نکل جائے. عین شرطیہ جو ہے وہ لازم الاضافت ہے، بشرطے کہ اس کے بعد ما کا حرف نہ ہو. جیسے ایہم یضربنی اضربہم، جون سا ان میں سے. ایون کا معنی ہوتا ہے کون، کون سا، جون سا، جو کچھ، یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں. ایہم جون سا ان میں سے. اب ہم ضمیر، ہم ضمیر غائبین مضاف الیہ مجرور ملک راجع بسوئے معہودین فی الذہن، چونکہ جمع ہے معہودین فی الذہن کہو، یا راجع بسوئے مذکورین، مذکورین کہو تمہاری مرضی، معہودین کہو. اے ان یضربنی یعنی اگر مارے گا مجھے زید تو میں اس کو ماروں گا، اگر مارے گا مجھے عمر میں اس کو ماروں گا. وَمَتَا وَمَتَا اور متا ثابت ہے، وہ متا ثابت جو ہے واسطے زمانے کے. مثال اس کی جیسے متا تذهب، جس وقت تو جائے گا، یعنی اگر تو جائے گا آج کے دن تو میں بھی جاؤں گا آج کے دن، اگر تو جائے گا کل کو تو میں بھی جاؤں گا. وَأَيْنَمَا اور اینما ثابت ہے، وہ اینما ثابت جو ہے واسطے مکان کے. مثال اس کی جیسے اینما تمشی امشی،
جس جگہ تو جائے گا میں بھی وہیں چلوں گا، اگر تو چلے گا مسجد کی طرف تو میں بھی، وَإِن تَمْشِ اگر تو چلے گا بازار کی طرف تو میں بھی، وَأَنَّا اور أَنَّا وَهُوَ لِلْمَكَانِ ایزن کو چھوڑ دو، وَهُوَ لِلْمَكَانِ وہ أَنَّا ثابت ہے، وہ أَنَّا ثابت جو ہے واسطے ظرف مکان کے۔ ایزن جو ہے ایزن اس کے لیے ضابطہ یہ ہے، اس کے لیے 3 شرطیں ہیں ایزن کے لیے۔ پہلی تو یہ ہے کہ ایزن جہاں ہو وہاں 2 چیزیں ہوں، وہاں کیا ہے 2 چیزیں ہو، 2 چیزیں ہوں تو پھر ایزن کا کلمہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جاءنی زیدن یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے، لہذا اس جگہ پر ایزن کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ ایزن کے استعمال کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں ایزن مذکور ہے وہاں 2 چیزیں ہوں۔ یہ قید لگا کر جانی زیدن کو نکال دیا، جانی زیدن ایزن، اب یہاں ایزن کہنا صحیح نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 2 چیزیں جو ہیں وہاں ان کا حکم بھی ایک ہو، دونوں چیزوں کا حکم ایک ہو تو پھر ایزن وہاں مذکور ہوگا۔ جاءنی زیدن ومات بکر ایزن، اب 2 چیزیں تو ہیں، زید ہے بکر ہے، لیکن حکم ان کا ایک نہیں ہے، اس لیے یہاں بھی ایزن کا کہنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا، تیسری شرط یہ ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے استغنا بھی ممکن ہو، 2 چیزیں ہوں لیکن ایک چیز دوسری چیز سے ان کا استغنا کیا ہے ممکن ہو، ایک دوسرے سے جدا ہونا ممکن ہو۔ یہ قید لگا کر اختصم زید و بکر ایزن، اس کو نکال دیا کیونکہ یہ خصومت والا فعل تب ہوگا جہاں 2 ہوں، 2 کے بغیر تو خصومت ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو ایزن ترکیب میں بنتا ہے مفعول مطلق ہمیشہ، آز ایزن رجع رجوعا۔ اب یہ کیا ہے ایزن، یہ جملہ معترض ہے، وہو مبتدا للمکان اس کے لیے خبر، ایزن جو ہے یہ مفعول مطلق برائے فعل محذوف، لیکن ایزن کے استعمال کرنے کے لیے کتنی شرطیں ہیں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایزن وہاں مذکور ہوگا جہاں 2 چیزیں ہوں، یہ قید لگا کر جانی زیدن ایزن، ایزن بھی کہو جانی زیدن ایزن، یہاں ایزن کا کلمہ صحیح نہیں۔ دوسری شرط یہ کہ دونوں چیزوں کا حکم بھی یہ قید لگا کر جانی زیدن ومات بکر ایزن، یہاں پر بھی ایزن صحیح نہیں ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے استغنا بھی ممکن ہو، ایک چیز کا دوسری چیز سے استغنا بھی ممکن، وہاں پر کیا ہے ایزن بولا جاتا ہے۔ یہ قید لگا کر اختصم زید و بکر ایزن، اس کو نکالا کیونکہ یہاں ایک کا دوسرے سے مستغنی ہونا جو ہے یہ ممکن نہیں، کیونکہ خصومت والا فعل تب ہوگا جہاں 2 ہوں، جہاں ایک ہے تو اس تو خصومت ہوگا ہی نہیں۔ مثال اس کی جیسے انا تکن اکن، جہاں پر تو ہوگا، جس جگہ تو ہوگا تو میں بھی ہوں گا، اس کو سمجھو بھئی۔ تکن کان یکون یہ فعل ناقص ہے، لیکن کبھی کبھی یہ افعال تامہ بنتا ہے جب کیا ہے ثبت کے معنی میں ہو۔ اب انا تکن کا معنی کرو گے انا تثبت اثبت، اس لیے اب یہ افعال تامہ میں سے افعال ناقصہ میں سے نہیں ہوگا۔ انا تثبت اثبت، یا انا تقع اقع، ایسے یا تثبت کے معنی میں کرو یا وقع یقع تقع کے معنی میں کرو۔ اے ان تکن اگر تو ہوگا شہر میں، اب یہ جار مجرور ظرف لہو متعلق ہوگا اس میں، کیونکہ افعال تامہ میں سے ہے، اس صورت میں افعال ناقصہ میں سے، تو اکن میں بھی ہو جاؤں گا شہر میں، اگر تو ہوگا دیہات میں تو میں بھی ہو جاؤں گا شاباش۔